امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ خطاب میں بھارتی فضاؤں کو گندا اور غلیظ قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اگرچہ روس اور چین کو بھی ایسے ہی خطابات سے نوازا ہے، لیکن امریکہ کے قریب غلیظ ترین انڈیا اس کا دوست بھی ہے۔ اسی لیے انڈیا میں شدید غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی ہے اور اسے انڈیا کی بے عزتی قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اگرچہ سچائی پر مبنی ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ انڈین بھی کرتے ہیں، لیکن انڈیا کی فضائی آلودگی اور شہری آبادیوں میں پھیلی گندگی اس بیان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ نئی دہلی میں فضائی آلودگی 180 سے 300 مائکرو گرامز فی کیوبک میٹر ہے، جو عالمی ادارے صحت کے معیار سے 12 گنا زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی شہر احمد آباد میں اپنے دورے کے دوران اسٹیڈیم کا افتتاح کرنا تھا۔ اس دورے کے لیے تیاریاں بہت ہی مختلف نوعیت کی تھیں۔ احمد آباد میں 1300 فٹ طویل اور 4 فٹ اونچی دیوار تعمیر کی گئی، جس کا مقصد اس گندگی کو چھپانا تھا جو کہ کچی آبادیوں میں موجود تھی۔ اس گندی ترین کچی آبادی کو آنکھوں سے اوجھل کرنا مقصود تھا، جہاں لوگ کوڑے کے ڈھیروں اور گندے نالوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس سارے علاقے کو دھونے کے لیے کروڑوں گیلن پانی استعمال کیا گیا تاکہ فضا میں پھیلی بدبو ختم کی جا سکے اور اس کا احساس نہ ہو۔ دنیا میں فضائی آلودگی اور کچی آبادیوں میں اضافہ صنعتی ترقی کے بعد ہوا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جہاں صحت، صفائی، صاف پانی، قانون، معاشرت اور افزان صحت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور اس کا سخت فقدان ہوتا ہے۔ امریکہ، یورپ، روس اور چین میں کچی آبادیاں موجود ہیں اور فضائی آلودگی کے حالات بھی بہت خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر حالات قدرے بہتر ہیں جو کہ افریقہ اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ دونوں کے ان ممالک کے معاشی حالات میں بہت فرق ہے۔ انڈیا میں جو بیڑا غرق ہوا ہے اس میں کچی آبادیوں کے حالات اور فضائی آلودگی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے نبردآزمار ہونے کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مودی سرکار محض دعوے کر رہی ہے اور انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ہاں غربت میں کمی آئی ہے، وہاں پہ پچھلے 20 سالوں میں کچی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ انڈیا کے تمام علاقے کچی آبادیوں سے مزین ہیں، خصوصاً 20 بڑے شہروں کے ارد گرد بہت بڑی کچی آبادیاں سلمز قائم ہو چکے ہیں، اور اس کی آبادی یا پھیلاؤ میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بھارتی حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں اور غلط اعداد و شمار ہیں۔ بھارتی پالیسی سازوں نے غربت کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے، بلکہ اس کی پیمائش کا طریقہ ہی بدل ڈالا، اور اس فارمولے کو بدل کر انہوں نے 54% غربت کو 6% دکھا دیا، اور یو میں واہ کرانے کی کوشش ناکام ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غربت بھارت میں ہے۔ دنیا میں افزان صحت کی ناقص ترین جو علاقے اصولتیں ہیں وہ انڈیا میں پائی جاتی ہیں، جہاں بیت الخلاء کا نظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا، جسے قائم کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی اور یہ کئی دفعہ چلائی جا چکی ہے۔ آج بھی 52 کروڑ بھارتیوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی اور بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں ہے، جس وجہ سے شدید وبائی امراض پھیلتے رہتے ہیں۔ خصوصاً دیہاتوں میں صاف پانی اور بیت الخلاء صرف 3 سے 4% بھارتیوں کو میسر ہے۔ انڈیا میں بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے 1999 میں پہلی مرتبہ منظم مہم کا آغاز ہوا، جو بہت بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد یہ مہم کئی دفعہ شروع کی گئی، اور نریندر مودی کے دور میں یہ جو مہم ہے وہ بہت ہی تیزی سے شروع کی گئی، اور اس کا ذکر یو میں بھی نریندر مودی نے کیا۔ بہرحال انہوں نے 3 کروڑ 50 لاکھ بیت الخلاء بنا ڈالے، جو بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی اس وقت ختم ہو گئی جس وقت اس میں تقریباً 60% بیت الخلاء میں پانی ہی موجود نہیں تھا، اور اس کی سہولتیں وہاں پہ بہت بری طرح خراب حالت میں پائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں اگلے 50 سال تک یہ سہولتیں پیدا نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، کرپشن اور بے ضابطگیوں کا عام رواج ہے، اس لیے اکانومی بالکل بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں تمام بھارتی دعوے میں کاغذی سطح پر کاغذی ہی کارروائی نظر آتی ہے۔ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادیاں موجود ہیں۔ یہ کچی آبادیاں جرائم کا گھر ہیں، یہاں کسی بھی قسم کی شہری سہولت موجود نہیں ہے۔ اس آبادی کو پینے کا صاف پانی، بیت الخلاء، اسکول، ہاسپٹل، قانون، معاشرت یعنی کچھ بھی میسر نہیں ہے۔
جسم فروشی عام ہے، منشیات، اغوا یہ روز کے کام ہیں۔ غرض کہ یہ علاقے جرائم کا بہت بڑا گھر ہے۔ ان علاقوں کے زیادہ تر خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس سے ان کی پوری نہیں پڑتی، اس لیے جسم فروشی بہت عام ہے۔ بلیک مارکیٹ کے کرندے ان علاقوں میں خوب سرگرم رہتے ہیں اور ان کا خاص مسکن ہے۔ ان علاقوں میں غربت اپنے عروج پر ہے، ہزاروں بچے اور عورتیں فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں معاشی حالات تیزی سے بگڑ چکے ہیں۔ مودی حکومت نے جس غبارے میں ہوا بھری تھی اب وہ بہت بری طرح نکل چکی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت کی معیشت کو انتہائی سخت نقصان پہنچا ہے۔ صحت کے انتظامات بہت ہی ناقص ہیں، جس وجہ سے کورونا کی وبا بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے اور تقریباً آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ ان کچی آبادیوں میں جہاں پولیس کی جو جانا ہے وہ بھی ممنوع ہے یا وہ وہاں پہ جانے سے گھبراتے ہیں، وہاں کورونا لاک ڈاؤن کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آثار ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ بے شمار مسلمانوں کی وجہ سے جو تبلیغ کے بعد انڈیا میں آتے ہیں ان کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے۔ کئی بیچارے مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا گیا کیونکہ ہندو ان کو کورونا کی وبا کی وجہ سمجھتے تھے، حالانکہ اصل گڑھ یہ کچی آبادیاں ہیں۔ اب انڈیا میں یہ شور مچ گیا ہے کہ کورونا کی وبا بے قابو ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے شہروں کے ارد گرد یہ کچی آبادیاں موجود ہیں جو بے انتہا گندی اور غلیظ ہیں۔ ان کچی آبادی کی وجہ سے یہ وبا کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ بمبئی ایئرپورٹ کے ارد گرد دیکھیں تو کچی آبادیوں کا ایک جال بچھا نظر آتا ہے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر اگر طیارہ رن وے کے قریب آتا ہے تو ہر طرف آپ کو کچی آبادیاں ہی نظر آتی ہیں اور ایئرپورٹ درمیان میں چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈیا میں غیر ملکیوں کے لیے کورونا کے خطرات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ انڈیا میں ماحولیاتی آلودگی اپنے عروج پر ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں آلودہ پانی، آلودہ زمین اور فضا سبھی کچھ شامل ہے۔ انڈیا میں تقریباً 141 ملین ہیکٹر زمین مکمل طور پر آلودہ اور ناکارہ ہو چکی ہے، جس کی بڑی وجہ آلودہ پانی، صنعتی فضلہ اور دیگر مسائل ہیں۔ مودی سرکار عالمی سطح پر یہ پرچار کرتی نظر آتی ہے کہ انڈیا میں کروڑوں درخت لگائے گئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا میں تقریباً 4 ملین ہیکٹر زمین پر جنگلات کم ہو گئے ہیں۔ جہاں تیزی سے درخت کاٹے گئے ہیں، حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا میں کئی ایسے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جو ان جنگلات کو ختم کر کے شروع کیے گئے ہیں۔ جنگلات میں آگ لگنا ایک معمول ہے، ان کے تدارک کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی آگ بجھانے کے آلات میسر ہیں۔ کشمیر میں کشمیریوں کو قید کر کر بہت تیزی سے وہاں کے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، جس سے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 15% درخت کم ہو گئے ہیں۔ بھارت میں فضائی آلودگی بھی عروج پر ہے۔ بھارت میں فضائی آلودگی کا مسئلہ ان علاقوں میں شدید ہے جہاں کوئلے، کیمیکل، آئل، سٹیل، لوہے اور کاغذ کے کارخانے ہیں، لیکن انڈیا کے چند ایسے علاقے بھی ہیں جہاں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ پرانی گاڑیاں، ٹریفک کا بہاؤ، ڈیزل کی گاڑیوں کی بہتات، ایسے مسائل ہیں۔ دنیا میں 5 بڑے آلودہ ملکوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ انڈیا میں سیوریج کی سہولتیں ناپید ہیں، انسانی فضلہ عام روڈوں پر پڑا رہتا ہے۔ صنعتی فضلے کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو پانی کو آلودہ کر رہا ہے اور زمین کو برباد کر رہا ہے، اور یہ تمام انسانی اور صنعتی فضلہ زمینوں اور سڑکوں پہ عام پڑا رہتا ہے، ندیوں اور دریاؤں میں شامل ہوتا ہے اور پھر سمندر میں جا گرتا ہے۔ اور اس قدر گردی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک خاص قسم کی سمیل پیدا ہو گئی ہے جو کہ بہت زیادہ پانی پھینکنے کے باوجود ختم نہیں ہوتی۔ انڈیا میں یرکان، ہیضہ، ٹائیفائڈ اور گیسٹرو کی وبا عام ہے۔ انڈیا میں فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسموک کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، اور انڈین اتھارٹیز اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر دھواں ہے۔ اسموک کے اثرات پاکستان میں بھی آتے ہیں کیونکہ ہوائیں یہ سارا اسموک پاکستان بھی لے آتی ہیں، جس سے تقریباً ہر سال 10 کروڑ سے زائد افراد پاکستان اور انڈیا میں متاثر ہوتے ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر ہے۔ ملک میں حالات بہتر ہونے کی بجائے ہندو انتہا پسندوں نے بیڑا گرک کر رکھ دیا ہے۔ ہندو انتہا پسندی پہلے بھی تھی، لیکن اب تو وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ملک میں لا قانونیت کا رواج ہے اور عروج ہے۔ بھارتی اپنے ملک میں اپنی آبادی کو سہولتیں دینے سے قاصر ہیں، پورے ملک کو میدان جنگ بنا کر رکھ دیا گیا ہے،
اور پورے ملک کو برباد کرنے پر تلی یہ گورنمنٹ اب ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی سوائے اس کے کہ وہ اعداد و شمار سے کھیلے. اور یہ ٹرمپ کا بیان ان کے لیے بہت سنجیدہ میسج ہے، کیونکہ دنیا یہ جان گئی ہے کہ اب انڈیا بہت بڑی گندگی ہے.